الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها. وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، یہ زندگی ایک امانت ہے اور پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ واپس لے لیں. جو کچھ ہمیں ملا ہے اس لیے نہیں ملا کہ یہ ہمارا حق ہے. جو کچھ ہمیں ملا ہے اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اس دنیا کے پیچھے مرتا ہے اور کون اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، کون اس مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے پھرتا ہے اور کون ہے جو اللہ کو ڈھونڈتا ہے اور اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے. آخری نتیجہ اللہ نے سنایا ہے. جو دنیا اور اس کے مٹ جانے والے ساز و سامان کے پیچھے بھاگتے ہیں پھرتے ہیں، ان کی مثال ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جو دنیا مانگتے ہیں، نہ انہیں قبر یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے. صرف یہ صبح اور شام ان کی زندگی ہے. آنے والی کل کے لیے وہ آج پریشان ہیں اور صرف اسی کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتا ہے، فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آئے اور تم اس کی دوڑ لگا دو کہ وہ پانی. تو تمہیں سمجھدار آدمی کہے بھائی یہ پانی نہیں ہے، یہ ریت کا دھوکہ ہے. سڑک کے اوپر بھی لگتا ہے پانی، اور ادھر تو آپ کے میدان ہیں بڑے بڑے چٹیل، اس میں بھی دوپہر کے وقت کھڑے ہو تو آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے. جتنا اس کے قریب جاتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اور آگے جاتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو کہنے والا اسے کہتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت دوڑ. وہ کہتا ہے تم میرے مخالف ہو، تمہیں مجھ سے حسد ہے، تمہیں میری عزت اچھی نہیں لگتی، تمہیں میرا مال کمانا اچھا نہیں لگتا. یہ تو پانی ہے. اور وہ دوڑتا ہے وہ آگے، وہ دوڑتا ہے وہ آگے، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے پیاسا گر کے مرتا ہے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں عزت کے پیچھے دوڑا کہ وہ عزت، وہ آگے عزت آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آیا وہ پیسہ، وہ دوڑا، پیسہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آیا وہ شہرت، وہ شہرت آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آیا سیاست، وزارت، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آئی تجارت، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آئی زراعت،
وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آئی سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، مشیر، وزیر، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آئی دولت، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. یہاں نظر آیا بڑا پن، بڑا بن جانا، ڈی آئی جی بن جانا، آئی جی بن جانا، صدر بن جانا، وزیر بن جانا، جرنیل بن جانا، ایئر مارشل بن جانا، منڈی کا صدر بن جانا، تاجران، انجمن تاجران کا صدر بن جانا. وہ آگے یہ پیچھے، وہ آگے یہ پیچھے، دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے. ہائے ہائے، اس دوڑ میں نہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، نہ وہ اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے کہ اللہ کا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس مٹ جانے والی زندگی، موت آیا اور یہ مٹی، موت آئی اور یہ مٹی ہو گیا، موت آئی اور یہ ختم ہو گیا. یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور آخر میں میرے بھائیوں مٹی ہو کر کندھوں پہ اٹھ کر مٹی میں جا کے سو جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس اولاد کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی باپ تھا، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری کوئی ماں تھی، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جھولی میں نیند کی تھی، سوئے تھے. وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے تھکا تھا، کھپا تھا. جس اولاد کے لیے انسان حرام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، وہی اولاد بھلا دیتی ہے کہ ہمارا باپ کون اور ہماری ماں کون. اور وہ اکیلا قبر میں اللہ کو حساب دے رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، ایک طبقہ تو انسانوں کا وہ ہے جو عقبہ بعد میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ صرف اس دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، مر جانے تک کی زندگی کو جانتے ہیں. ایک طبقہ غیر مسلم کا ہے، ان کے سامنے جنت جہنم کا پورا تصور ہی کوئی نہیں. ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے، وہ جنت اور جہنم کو پوری طرح جانتے ہیں لیکن اس کے لیے پریشان نہیں، فکر مند نہیں. صبح سے شام تک ان کا فکر اسی مٹ جانے والی زندگی کا ہے. ایک طبقہ یہ ہے، صرف اسی کے پیچھے ہیں. اور یہ تو میرے بھائیوں، وہ کہنے والے نے کہا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سکندر جیسے بادشاہ مر گئے، دارا جیسے بادشاہ مر گئے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل کہتے موت کو، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرا اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جاکبہ بات دھوکہ ہے. وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، جاکبہ بات کی زندگی آخرت میں بڑی تھوڑی، حقیر، فقیر، ذلیل، مختصر ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جاکبہ بات کی زندگی کھیل تماشا ہے. وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کھیل تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے، چیزوں کی دوڑ ہے، غلے کی دوڑ ہے، اور یہ مٹ جانے والا سودا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، جاکبہ بات کے مسلمانوں، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم بھی میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ جاؤ گے اور تم بھی مسلمانی سے نکل جاؤ گے اور تم بھی اسلام چھوڑ جاؤ گے، مجھے تمہارا خیال آتا ہے کہ تم اسلام چھوڑ جاؤ گے. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم پکے ہو، پر مجھے پتا ہے تم کچے ہو، اگر تم پکے ہوتے، اگر تم پکے مسلمان ہوتے اور دنیا کی حقیقت سمجھ چکے ہوتے تو میں کیا کرتا؟ تمہیں کچھ بھی نہ دیتا. اور جو مجھے نہیں جانتے، جو پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کسی درخت کے آگے، کسی مورت کے آگے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کرتا؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، میں کیا کرتا؟ میں اپنے نہ ماننے والوں کے گھر چاندی کے بنا دیتا، چھتیں چاندی کی بنا دیتا،
اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا. بولے بیوتہم ابوابن وسررن علیہا یتکئون وزخرفا، ان کی چارپائیاں، ان کے دروازے میں سونے کے بنا دیتا، سونے سے، اور تمہیں کچھ بھی نہ دیتا، تمہیں کچھ بھی نہ دیتا، اور انہیں سب کچھ دے دیتا. لیکن مجھے پتا ہے اگر میں نے یہ کر دیا تو تم سارے کلمہ چھوڑ جاؤ گے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو مسلمان کو بڑی تنگی میں رکھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا کہ موسیٰ یہ تو دیکھ میں نے اپنے بندے ایمان والے کے لیے کیا تیار کیا ہے. ایک اینٹ سفید موتی کی گھر بن رہا ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس میں مشک کا گارا، اور اس میں زعفران کی گھاس، اور اس میں اللہ کا عرش چھت، اور اس میں بہنے والی پانی کی نہریں، اور دودھ کی نہریں، نہر نہیں نہریں، اور شراب کی نہر نہیں نہریں، اور شہد کی نہر نہیں نہریں نہریں، اور ابلتے ہوئے چشم عینان نضاختان، اور بہتے ہوئے چشم عینان تجریان، اور فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور ہر پھل کی کثرت، اور فیہن قاصرات الطرف، اور اس میں حسین و جمیل لڑکیاں، جنت کی حور. سن رہے ہو اکثر نوجوان بیٹھے ہو، جنت کی حور سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، اتنی انگلی، یہ اتنا حصہ، یہ اوپر والا حصہ جس کو اردو میں پورا کہتے ہیں، پورا، یہ فنگر ٹپ، یہ اوپر والا پورا. جنت کی لڑکی آسمان پر بیٹھے اور یوں ایسے نیچے کر دے یہ انگلی کا اتنا پورا، تو یہ سورج اس کے آگے بے نور ہو جائے گا، سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا. اور صرف اتنی ایک انگلی ایسے ظاہر کر دے انگلی، تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے، زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی. جو لباس اللہ اس کو پہناتا ہے، 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے. 3 میل کے دائرے میں، 3 میل میں اس کا جو لباس ہے، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پہناوے پہناتا ہے، وہ صرف اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہوتے، ایسے 3 میل کے اندر اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ موتی اور ہیرے جواہرات لٹکے ہیں، ٹنگے ہیں، مزین ہیں، جڑے ہیں. اس میں سے ایک چھوٹا موتی توڑ کے دنیا میں جیکب آباد میں ڈال دو تو زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن بھی ہو جائے، خوشبودار بھی ہو جائے. اور اس کا 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ اس کا قد ہے. اور اس کے سر کے بال، اس کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جاتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں، 130 فٹ لمبے بال ہیں. ایک بال توڑ کے جیکب آباد میں ڈال دو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہو جائے اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. یہ اس کے بالوں کی صفت ہے. ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ کنیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو جنت کی حور کے بالوں کو اٹھا کے چلتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظارہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مسلمان کو جیکب آباد میں تنگی دیتا ہوں، سیلاب بھیج دیتا ہوں، گھر ختم کر دیتا ہوں، جانور ختم کر دیتا ہوں، مویشی ختم کر دیتا ہوں، کئیوں کی لاشیں پانی میں بہا دیتا ہوں. دیکھنے والوں کو بڑا ترس آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ تو ذرا ادھر تو دیکھ، ذرا ادھر تو دیکھ. جب موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی جنت پر تو کہنے لگے وعزتک وجلالک وعلو مکانک، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لو کان اخت الیدین والرجلین، مسلمان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور وہ ناک کے بل زمین پہ پڑا ہوا ہو، نہ کوئی اسے پیشاب کرائے، نہ اس کو کوئی روٹی کھلائے، نہ اسے کوئی پانی پلائے، وہ ایسے زمین پہ ناک رگڑتا 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 قیامت تک زندہ رہے. ہر منٹ میں جیے، ہر منٹ میں مرے، ہر پل میں جیے، ہر پل میں مرے. اتنا دکھ دیکھے اور قیامت تک کی زندگی ہو اور دکھوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن اگر وہ مرنے کے بعد یہاں پہنچ جائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے تو تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے. اس کی موج ہو گئے، اس کے مزے ہو گئے. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی. فرفعوا ابصارہم، جنت والوں نے ایسے ایسے دیکھا، یہ نور کیسا ہے، یہ نور کدھر ہے، یہ روشنی کیسی ہے، یہ روشنی کیوں ہے؟ تو جواب آیا. کیا جواب آیا؟ من فغر حوراء ضحکت فی وجہ زوجہا. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حضرت ایک حور بیٹھے بیٹھے اپنے خامند کو دیکھ کے ہنسی ہے، اس کے ہنسنے سے اس کے جو دانت نظر آئے ہیں ہونٹوں سے باہر، اس سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو غیر مسلم کو بڑا رزق دیتا ہے، بڑی موج کراتا ہے، بڑے مزے کراتا ہے،
اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر مسلم کو زیادہ کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا. ایک پتھر دوزخ کا دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک لوٹا پانی دوزخ کے پانی کا، ایک لوٹا، ایک ڈول، 4-5 لوٹے، ایک ڈول جہنم کے پانی کا 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. ایک قطرہ زمین پہ گر جائے دوزخ کے پانی کا تو ساری دنیا سے میٹھا پھل ختم ہو جائے گا. ایک سانپ دوزخ کا زمین پہ پھونک مار دے تو 7 بر اعظم میں کوئی سبز درخت باقی نہیں بچے گا. یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جہنم کو دیکھا تو عرض کی، یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مصیرہ ھذا لم یر خیرا قط. یا اللہ تیری عزت، بلندی، جلال کی قسم، اگر کافر غیر مسلم قیامت تک عمر لے کر آئے اور قیامت تک کی بادشاہی لے کر آئے اور اس کی بادشاہی میں زوال نہ ہو اور قیامت تک ہزاروں سال کی عمر میں حکومت کرتا اگر وہ مر کے یہاں چلا جاتا ہے وَكَانَ مَصِيرُهُ هَذَا، اگر مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یہ ہے جو تو نے مجھے دکھایا ہے، تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ. یہ خیمے دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے گھر بہ گئے، لٹ گئے، مال مویشی مر گئے، یہ خیموں میں آ گئے. اب مالداروں پر فرض عین ہو گیا ہے انہیں گھر بنا کے دینا، انہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے بچوں کا حال لینا، ورنہ یہ مالدار بھی پکڑے جائیں گے، سخت پکڑ میں آئیں گے کہ کم وقت ہو، تمہارے سامنے میرے نبی کی امت تڑپتی رہی اور تم اپنے مزے کرتے رہے. زکوٰۃ کے علاوہ دینے کا حکم، زکوٰۃ بھی نکالو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالو. جب تک یہ اپنے گھروں کے اندر نہیں پہنچ جاتے اور ان کو چھت میسر نہیں ہو جاتی، مالداروں کے لیے روٹی حرام ہے. اللہ امتحان لیتا ہے کسی سے لے کر، کسی کو دے کر. جس سے لیتا ہے اس کے صبر کا امتحان ہے، جس کو دیتا ہے اس کے شکر کا امتحان ہے کہ جا اس کو دے، جس سے میں نے لے لیا ہے تو جا کے اس کو دے، یہ تیرے ذمے ہے، یہ تیرے ذمے ہے، جا اور اس کو دے، جا اور اس کو دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا آ گیا، سونا. آپ نے حضرت بلال سے کہا یہ تقسیم کرو اور میری آنکھیں ٹھنڈی کرو. تمہارے پاس سونا آتا ہے تو تم کہتے ہو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ہمارے پاس سونا آ گیا. اور اللہ کے نبی کے پاس سونا آیا تو فرمایا اسے خرچ کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، مجھے چین نہیں آ رہا، میرے پاس سونا ہے. شام ہو گئی تو آپ نے بلال سے پوچھا، بلال سونا تقسیم ہو گیا؟ کہا جی تقسیم تو کیا لیکن کچھ باقی رہ گیا ہے. فرمایا پھر میں گھر میں نہیں جاؤں گا، میں مسجد میں سوؤں گا. رات مسجد میں گزاری، گھر میں نہیں گئے، رات مسجد میں گزاری. اگلے دن وہ تقسیم ہوتا رہا، پھر بھی بچ گیا تو آپ نے دوسری رات بھی مسجد میں گزاری کہ میں گھر نہیں جاؤں گا. اگلے دن تیسرے دن عصر کے قریب جا کر وہ سونا ختم ہوا تو بلال نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مبارک کو ختم ہو گیا. کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. اللہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ جن سے لے لیا ہے ان پہ خرچ کرو، جو مصیبت میں ہیں ان پہ خرچ کرو. یہ جو مسلمان پہ مصیبت آتی ہے یہ وہ دولت ہے، اللہ سے مانگو نہیں، لیکن آ جائے تو کیا ہوگا؟ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن شہید کا حساب ہوگا اور زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے سخی کا حساب ہوگا کہ حساب دو، حساب دو. لیکن جس کا گھر پانی میں بہ گیا، جس کے مویشی پانی میں بہ گئے، جس کا کوئی چاچا بابا تایا اور جس کا بیٹا پانی میں بہ گیا، ماں پانی میں بہ گئی اور اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. جب ایسے لوگ جن پر مصیبت آئی اور وہ صبر کر گئے، جن پر مصیبت آئی اور وہ صبر کر گئے اور اللہ کا شکر ہی ادا کیا اور کوئی شکوہ نہ کیا، جب یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو تو میں نے دنیا میں ہی بہت دکھ دے دیا تھا، آج مجھے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. جا تیرا کوئی حساب نہیں ہے، جا تیرا کوئی حساب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کو جنت عطا کی جائے. جنت، جب اس کی جنت دیکھیں گے وہ لوگ جن کو دنیا میں مزے رہے، آسانی رہی، سہولت رہی، جب وہ ان مصیبت والوں کی جنت دیکھیں گے، ان خیمے والوں کی جب وہ جنت دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے اس وقت کہ کاش دنیا میں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اللہ کی رضا میں تاکہ ہم بھی یہ مقامات حاصل کر سکتے. اس دن وہ تمنا کریں گے کہ ہم پر بھی یہ مصیبت آتی، ہم پر بھی یہ دکھ آتا. تو اللہ جب مسلمان پر کوئی حال لاتا ہے، کوئی تنگی لاتا ہے، کوئی مشکل لاتا ہے، کوئی مصیبت لاتا ہے تو بھائیو وہ ایسا ہی ہے جیسے باپ اپنے بچے کو سزا دے رہا ہو
تو جب باپ بچے کی پٹائی کرتا ہے تو کوئی عذاب تو نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے سزا دے رہا ہے، اس میں بھی محبت ہے۔ ماں بچے کو روٹی بھی کھلاتی ہے اور جوتا بھی مارتی ہے۔ وہ ماں جو بچے کو مارتی ہے وہ اس لیے تو نہیں مارتی کہ وہ ماں اس کی دشمن ہے، اس لیے تو نہیں مارتی کہ ماں اس کو عذاب دے رہی ہے، وہ اس لیے مارتی ہے کہ اس کو سکھانے کے لیے اس وقت یہ سزا ضروری ہے۔ ہم سب نے اپنی ماؤں سے مار کھائی ہوئی ہے، تھپڑ کھائے ہوئے ہیں، ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں، تو وہ اس لیے تھے تھپڑ ڈنڈے کہ یہ انسان بنے، یہ ٹھیک چلے۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی مشکل آتی ہے تو مصیبت آتی ہے مسلمان کے لیے تو وہ باپ کا تھپڑ ہے، تو ماں کا تھپڑ ہے، اس میں بھی رحمت ہے۔ سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ جنت کے وہ کہ میدان محشر میں حساب ختم ہو گیا، کہ اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ جنت میں وہ درجے اللہ دے گا کہ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو درجات دے رہا ہوگا، اور بڑے بڑے عبادت گزار کہیں گے کاش ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ہم بھی یہ درجات حاصل کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں کچھ محل ہیں، محل وہ ہوا میں اڑتے ہیں ایسے جیسے بادل اڑتا ہے، ان کے نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر زنجیر سے اٹکے ہوئے نہیں، اور نیچے ستون نے تھاما ہوا نہیں، ایسے بادل کی طرح وہ محل اڑتے ہیں ایسے، اور ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں، ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں جیسے بادل کھڑا ہوتا ہے ایسے وہ محل ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا راستہ کوئی نہیں، اس میں وہ اڑ کر چلے جائیں گے، اڑیں گے اور اندر چلے جائیں گے جیسے پرندہ اڑ کے جاتا ہے۔ اشباہ الطیر کیف یدخلونها یا رسول اللہ قال اشباہ الطیر، فرمایا جیسے پرندہ اڑتا ہے اور اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے ایسے جنت والا اڑ کے اس کے اندر چلا جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوبصورت محل، یہ اڑنے والے، یہ کس کو ملیں گے، یہ کس کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا میں مصیبت سہتے رہے یہ اس کے ہیں، جو دکھ سہتے رہے یہ ان کے محل اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ میرے بھائیو ایک زندگی ہے اس مر جانے والے دنیا کے پیچھے دوڑ لگانا، اور ایک زندگی ہے اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگانا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں کچھ نہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں کچھ نہ تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے تھانے دار صاحب، ایس پی صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب، ہاں سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، جرنیل صاحب، بادشاہ صاحب، ایک وہ دن یاد کر جب تو کچھ نطفہ بھی نہیں تھا، گندا پانی بھی نہیں تھا، بلکہ تو صفر تھا، تو زیرو تھا، پھر تیرے رب کا ارادہ وجود میں آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پھر میں نے تجھے بنانے کا ارادہ کیا، تجھے فَسَوَّاكَ رَجُلًا، میں نے تمہیں انسان اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، جقبہ باد والا تو کس رب کا انکار کر گیا؟ کس کی نماز تم نے چھوڑ دی؟ کس کا حکم تو نے توڑ دیا؟ جس نے تمہیں مٹی سے نکالا پھر نطفہ بنایا پھر یہ خوبصورت شکل عطا فرمائی، تو اس رب کا منکر ہے کہ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے نکالا، ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے تمہیں نطفہ بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اللہ نے نطفے کو ایک جونک ایک کیڑے کی شکل عطا فرمائی، پھر اللہ نے خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اللہ نے خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑا بنایا، پھر خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اللہ نے اس میں ہڈیوں کو ڈالا، پھر اللہ نے قصونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ نے یہ صورت عطا فرمائی۔ یہ تو قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں تیرے رب نے تجھے ٹھکانہ دیا۔ آج تو کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا، غلط نہیں تولوں گا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا۔ یہ سارے رائس ملوں والے کاٹ کرتے ہیں، کاٹ، یہ کہتے ہیں کاٹ نہیں کریں گے تو نفع کہاں سے آئے گا، نفع کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اور یہ بازار کا دکاندار کہتا ہے ملاوٹ نہیں کروں گا تو نفع کہاں سے آئے گا، اور سیٹھ کہتا ہے سود نہیں کھاؤں گا تو پیسہ کہاں سے بچے گا، اور یہ دفتر والا کہتا ہے رشوت نہیں لوں گا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے آج تو میرے رب ہونے کا منکر ہو گیا، آج تو میرے رب ہونے کا منکر ہو گیا۔ یہ تو بتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے کون رزق پہنچا رہا تھا، ماں کے پیٹ میں رزق کون دے رہا تھا؟ تیری نوکری، تیری تجارت، تیری زراعت، تیرے باپ کی جائیداد، یا تیری ماں کی طاقت، یا تیرے باپ کے کاروبار، یا تیرے باپ کی افسری، یا تیرے باپ کی ماتحتی، یا تیرے باپ کی رائس مل۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں اللہ کے سوا کون تھا رزق دینے والا؟
اللہ کے سوا کون ہے دینے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے لینے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے عزت دینے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے ذلیل کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے موت دینے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے زندگی دینے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے تنگ کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے اٹھانے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے گرانے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے بچانے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے بلند کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے پست کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے سورج کو نکالنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے چاند کو گھٹانے بڑھانے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے تاروں کو نور دینے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے دن کو اجالا کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے رات کو اندھیرا کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے آسمان پر بادل کٹھے کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے بارش برسانے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ اتارنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں پانی کو اتارنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے میٹھا بنانے والا اور کڑوا بنانے والا؟ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے۔ سندھ کا پانی کڑوا کر دیا، کہیں میٹھا کر دیا، کہیں کڑوا کر دیا، یہ کس نے کیا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ سمندر کا پانی کڑوا کر دیا، دریا کا پانی میٹھا کر دیا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ ہاں طارق جمیل آج تو کہتا ہے روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے رزق کون دیتا تھا؟ اللہ کے سوا۔ تیری پرورش کس نے کی؟ اللہ کے سوا۔ نطفہ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمیتون۔ ہاں تمہیں کس نے مٹی سے نطفہ، گندا پانی، گندے پانی سے کیڑا، کیڑے سے لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت پر آنکھیں اور پلکیں اور ناک اور دانت کے مسوڑے اور ہونٹ اور چھاتی اور سینہ اور دل اور دماغ اور کھوپڑی اور ناخن اور بازو اور جوڑ اور ٹانگیں اور گھٹنے اور ٹخنے اور رانے اور کمر اور موہرے اور ہڈیاں اور پٹھے اور گوشت اور پوست اور خون اور مغز، یہ کس نے کیا اللہ کے سوا؟ کون ہے 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 اللہ کے سوا؟ هل من خالق غیر اللہ؟ اللہ کہتا ہے هل من خالق غیر اللہ؟ هل من خالق غیر اللہ؟ کوئی ہے اللہ کے سوا بنانے والا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا بنانے والا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا بنانے والا؟ میرے بندے، ماں کے پیٹ میں تمہیں ٹھکانہ دیا، وغشیتک فی غشاء، تو تمہیں پردوں میں لپیٹا، لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وجعلت لک متکئا عن یمینک ومتکئا عن شمالک، تیرے دائیں بائیں دو تکیے لگائے، وعلمتک الجلوس فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھایا، تیرنا سکھایا، کھیلنا سکھایا۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ہاں اچھا جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ نعرہ بھی ایمان کی نشانی ہے، اور غلام رسول بن کے دکھاؤ۔ اوے بھائی، زیادہ زیادہ ایمان کا جذبہ ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ پر مجھے بات کرنے دو، نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ مجھے نعروں سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ تمہارے چہرے پر سنت رسول ہو، تمہارے سر پر پگڑی ٹوپی ہو، تمہارا حلیہ محمد مصطفیٰ کا ہو، تمہاری چال ڈھال محمد مصطفیٰ کی ہو، تو یہ لاکھوں نعروں پہ بھاری ہے، یہ کروڑوں نعروں پہ بھاری ہے۔ اپنے جذبوں کو ڈھالو اپنے محبوب کے طریقے پر، اپنے پیارے نبی کے سلیقے اور طریقے پر، تو پھر تم اللہ کے بھی محبوب ہو، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہو۔ جو تم کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے رسول کی محبت میں کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہ کر رہے ہو، لیکن اتنی محبت کافی نہیں بھائیو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اس سے اور اگلے بھی درجات ہیں جہاں پہنچنا ہے، وہ اللہ کے رسول کی غلامی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، اور اللہ ایسا طبقہ دکھنا چاہتا ہے جو اللہ کو سامنے رکھ کر چلے اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر چلے۔ تو اللہ اپنے احسانات جتلا کر ہمیں اپنا بنانے کی دعوت دیتا ہے کہ میرے بندو میرے بن جاؤ، کہ ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں رزق دیا، ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں کھیلنا سکھایا، ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں بیٹھنا سکھایا، ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں رزق پہنچایا۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، پھر میری تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک،
میرا ارادہ آیا ثم السبیل یسرا، پھر میں نے ماں کا راستہ کھولا اور تجھے فرشتوں کے پر کے اوپر باہر لے کر آیا. لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں تھے کاٹنے کو، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ نہیں تھے پکڑنے کو، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں نہیں تھے چلنے کو. تو جب تو بیکار تھا، عاجز تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، مجبور محض تھا، تیرے دانت نہیں، تیرے ہاتھ نہیں، تیرے پاؤں نہیں، تیری آنکھ نہیں، تیرے کان نہیں، تو ایسے عالم میں نے ادرت لک عرقین دقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلانے کے لیے ابلنے لگے، نکلنے لگے. یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یہ تیرے رب کے خزانوں سے آیا. یہ کس نے دودھ ڈالا؟ یہ تیرے اللہ نے ڈالا. کیوں ڈالا؟ تجھے پلانے کے لیے ڈالا. حالانکہ تو بڑا ہو کر اللہ کا منکر بننے والا ہے، اللہ کا نافرمان ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے تجھے دودھ پلایا، ماں کی گود میں سلایا، ماں اور باپ کو تیرے لیے پریشان کیا، بے قرار کیا. جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کو پریشان کر دیا. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے. پھر میں تیرے اندر جوانی کو بھرتا گیا بھرتا گیا بھرتا گیا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور تو بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. فلما ترعرعت، پھر تیری جوانی بھر گئی. وکبرت، تو قد عبر ہو گیا. واشتد عضدک، تیرے بازو مضبوط ہو گئے. واشتد اذرک، تیری کمر مضبوط ہو گئی. تو میں نے تجھے یاد دلایا کہ میں نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا تھا. لہذا حی علی الصلاۃ، آ سجدے میں سر جھکا، آ مسجد میں آ میرے گھر میں آ میرے آگے سر جھکا. بارستنی بالمعاصی، ارے میرے نافرمان بندے تو میرا ہی دشمن بن گیا، میری صدا پہ انکار کر دیا. یہ سپاہی کھڑے ہیں، ان کو تھانے دار بلائے، ان کو روٹی بھول جائے گی، ان کو چائے بھول جائے گی، ان کو پانی بھول جائے گا. یہ بھاگتے بھاگتے جائیں گے کہ تھانے دار نے بلایا ہے. تھانے دار کو ڈی پی او بلائے تو تھانے دار کو اپنا تھانہ بھول جائے گا، اپنی چودراہٹ بھول جائے گی. وہ بھگا بھگا جائے گا کہ ڈی پی او نے بلایا ہے. ڈی پی او کو ڈی آئی جی بلا لے تو اس کو اپنی افسری بھول جائے گی. وہ بھگا بھگا جائے گا کہ ڈی آئی جی نے بلایا ہے. ڈی آئی جی کو آئی جی بلا لے تو اسے اپنی افسری بھول جائے گی. وہ بھگا بھگا جا رہا ہے کہ مجھے آئی جی نے بلایا ہے. ہائے ہائے، انسان انسان کے کہنے پہ بھاگ رہا ہے. اور حی علی الصلاۃ، اللہ کہتا آ جا آ جا آ جا. جیکب آباد کا 90 مسلمان 100 میں 90 نہیں جاتا، 100 میں 10 جاتا ہے. بھاگ کے ٹھا 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 سجدے کر کے پھر واپس بھاگتا ہے جیسے مسجد میں پتہ نہیں کسی عذاب میں پھنسا ہوا تھا. اے ہے، جتنا یہ سپاہی تھانے دار کو درجہ دیتا ہے اتنا تم اللہ کو درجہ دیتے تو آج جیکب آباد میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا. اللہ کو پہچانو، اللہ کو زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کو ساتھی بنا لو. بازار جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، دفتر جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، گھر میں جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، نوکری پہ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہو، سفر پہ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہو، بازار میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہو، منڈی میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، تھانے میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، کھیت میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، بستر پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، مسجد میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، بیت اللہ ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، مکان پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، سفر میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، حضر میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، غریب ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو، مالدار ہو تو اللہ تمہارا ساتھی ہو، عورت ہو تو اللہ تمہارا ساتھی ہو، مرد ہو تو اللہ تمہارا ساتھی ہو، جوان ہو تو اللہ تمہارا ساتھی ہو، بوڑھے ہو تو اللہ تمہارا ساتھی ہو. یا اللہ کہو تو لبیک کی صدا ہے، یا اللہ کہو تو لبیک کی صدا ہے. آنسو بہاؤ تو عرشوں پہ ہلچل مچ جائے، ہائے کرو تو ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگیں. ایسا ایمان بنا لو، سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو. اللہ کو ساتھی بنا لو، 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 اللہ کو ساتھی بنا لو. کہ اللہ کے بغیر نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ سے بچنا ہے. دنیا کی عزت چانی ہے وہ تو عز من تشاء اللہ دے گا، دنیا کی ذلت سے بچنا ہے وہ تو ذل من تشاء اللہ بتائے گا. دنیا کا رزق چاہنا ہے یبسط الرزق لمن یشاء اللہ دے گا. تنگیوں سے بچنا ہے تو اللہ بچائے گا. ویقدر ہدایت مانگنی ہے اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہے اللہ سے کر. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا. ایک اللہ احد اللہ صمد اللہ الرحمن اللہ الرحیم اللہ الملک القدوس اللہ السلام المؤمن اللہ المهيمن العزيز الجبار المتقدر اللہ الخالق البارئ المصور الغفار اللہ القهار البهاب الرزاق الفتاح اللہ العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور
الشكور العلي الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ اللہ ہے. اللہ کو پکارو. امن یجیب المضطر اذا دعا. میرا اللہ کہتا ہے کون ہے درد مند کی پکار پہ لبیک کہنے والا میرے سوا؟ کوئی ہے میرے سوا تو دکھاؤ. امن یجیب المضطر. کون ہے تمہاری دعاؤں پہ لبیک کہنے والا؟ کوئی اللہ کے سوا ہے تو دکھاؤ. کوئی اللہ کے سوا ہے تو بتاؤ. اگر کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے تو پھر ایمان سے نکلتے ہو, پھر شرک میں جاتے ہو, پھر تم پتھر کے پجاری میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر پتھر کا پجاری اور تو برابر ہے. پہلے بھی اللہ, بعد بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, اوپر بھی اللہ, نیچے بھی اللہ, آگے بھی اللہ, پیچھے بھی اللہ, دائیں بھی اللہ, بائیں بھی اللہ, رگ رگ میں اللہ, رگ رگ میں اللہ, ریشے ریشے میں اللہ, قطرے قطرے میں اللہ, پتھر پتھر میں اللہ, پہاڑ پہاڑ میں اللہ, دانے دانے میں اللہ, پتے پتے میں اللہ, پتوں کی رگ رگ میں اللہ, رگ میں چلنے والے پانی کے قطروں میں اللہ, رس بھرے پھلوں میں اللہ, رس کی مٹھاس میں اللہ, پھلوں کی شکل میں اللہ, پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ, سرب فلک چوٹیوں پہ اللہ, میدانوں میں اللہ, دریاؤں میں اللہ, سمندروں میں اللہ, چوپائے میں اللہ, دوپائے میں اللہ, ناری نوری میں اللہ, خاکی آبی میں اللہ, ماضی حال کا اللہ, مستقبل کا اللہ, جنت دوزخ کا اللہ, عرش فرش کا اللہ, لوح قلم کا اللہ, کرسی کا اللہ, اور تقدیر کا اللہ, تدبیر کا اللہ, انسانوں کا اللہ, جنات کا اول اللہ, مردوں کا اللہ, زندوں کا اللہ, آنے والوں کا اللہ, روحوں کا اللہ, یوم محشر کا رب اللہ, اور حساب کتاب کا مالک اللہ, سور پھونکنے کا مالک اللہ, روح ڈالنے کا مالک اللہ, روح کھینچنے کا مالک اللہ, مار دینے کا مالک اللہ, قبر میں دھکا دینے کا مالک اللہ, ہڈیوں کے چورے چورا کر دینے والا اللہ, چورا چورا کو ملانے والا اللہ, اکٹھا کرنے والا اللہ, اوپر گوشت چڑھانے والا اللہ, روح ڈالنے والا اللہ, اور پھر زندہ کرنے والا. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہے اللہ. فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کہاں جاؤ گے اللہ کے سوا؟ کدھر جاؤ گے اللہ کے سوا؟ این المفر. کدھر جاؤ گے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا تو بتاؤ, کوئی ہے اللہ کے سوا تو بتاؤ. تو بھائیو, اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی مان لو, اللہ کی مان لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اس کے خزانے تیرے, اس کی ہوائیں تیری, اس کا پانی تیرا, اس کے سمندر تیرے. اللہ تیرا ہو گیا, ہر شے تیری ہو گئی. اللہ کو تو نے پا لیا, ہر شے کو تو نے پا لیا. اللہ کو تو نے کھو دیا, ہر شے کو تو نے کھو دیا. آسمان پر حکومت اللہ کرتا ہے, زمین سے راج اللہ کرتا ہے, ہواؤں کا مالک اللہ ہے, بادل آگ بجلی برق پھاپ کا مالک اللہ ہے, ناری نوری فرشتے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ ہے. جب اللہ تیرا تو سب کچھ تیرا, اللہ تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام ہے, یکبا باد والوں کے نام اور ساری کائنات کے انسانوں کے نام, کہ لا الہ الا اللہ سیکھ لو, لا الہ الا اللہ سیکھ لو. ہر شے لا ہے, ہر شے لا ہے, ہر شے لا ہے. جو ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے, ورنہ لا ہے کچھ بھی نہیں. جبریل لا ہے, میکائیل لا ہے, اسرافیل لا ہے, اسرائیل لا ہے, عرش لا ہے, فرش لا ہے, آگ لا ہے, پانی لا ہے, پتھر لا ہے, لوہا لا ہے, ایٹم بم لا. یہ اڑنے والے تمہارے جہاز جس پر حکومت کو بڑا فخر ہے, یہ لا ہے. اس میں میزائل لا ہے, یہ پولیس لا ہے, یہ فوج لا ہے, یہ طارق زمین لا ہے, یہ تم لا ہو, یہ تم لا ہو, اور زمین لا ہے, اور عرش فرش اور پانی آب برق بھاپ لا 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 کی تلوار ہے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں. سب کچھ اللہ, سب کچھ اللہ کا, سب کچھ اللہ, سب کچھ اللہ کا, سب کچھ اللہ, سب کچھ اللہ کا. واسطہ تیرے کو ولا تخشانی, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہوں, تجھے پھر بھی حیا نہیں آتی, تجھے پھر بھی شرم نہیں آتا.
نہ تیری چوری پہ پردے ڈالے، تیرے ڈاکوں پہ پردے ڈالے، تیرے شراب پینے پہ پردے ڈالے، تیرے زنا کرنے پہ پردے ڈالے، تیرے سود کھانے پہ پردے ڈالے، تیرے نماز چھوڑنے پہ پردے ڈالے، تو میں تو پردے ڈالتا رہا. کبھی تو تجھے بھی خیال آتا میرا مولا کتنا کریم ہے، میں بھی سر جھکا لیتا، میں بھی سر جھکا لیتا، میں بھی اس کے آگے جھک جاتا، میں بھی اسے اپنا بنا لیتا. اپنا بنانے میں جو لگتا ہے لگا دے، جو لٹتا ہے لٹا دے، جو پٹتا ہے پٹوا دے، جو مرتا ہے مروا دے، پر اللہ کو نہ چھوڑ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں. اللہ کو ساتھی بناؤ، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے دے جاؤ، دے جاؤ. کہ اللہ کی قسم یہ سستا سودا ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے. خون بھی بہا دیا، سر کٹوا دیا، نیزے پہ چڑھ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر نیزے پہ چڑھ گئے. اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو نہیں چھوڑ. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ یزید کی بیعت کرتے پھر بھی اللہ ناراض نہ ہوتا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے پھر بھی اللہ ناراض نہ ہوتا. کہ اللہ نے رضا کا اعلان آج 56 سال کی عمر میں نہیں کیا، 56 سال کی عمر میں شہید ہوئے. یہ اعلان اس وقت کیا تھا جب ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا. کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ابھی تو دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا اور یہ اعلان ہو گیا تھا. انہوں نے سر دیا، انہوں نے نیزے پہ چڑھوایا، اپنی اولاد کو ذبح کروایا. اولاد کو بھوکا دیکھ کے آدمی کا کلیجہ چاک ہو جاتا ہے. میرے بچے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ روتا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں اٹھ کے باہر دیرے میں چلا گیا کہ مجھے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، صرف بازو ٹوٹا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا. ادھر تو حسین کے بچوں پر تلوار نہیں چل رہی، ذبح کیے جا رہے ہیں ایسے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے. گرتے تھے اور سر کاٹ دیا جاتا تھا، گرتے تھے اور سر کاٹ دیا جاتا تھا. اور وہ صبر کا پیکر، وہ عظیمت کی تصویر، وہ ایمان کا جھنڈا، وہ ہدایت کا چراغ، وہ ایمان کا سورج، وہ اسلام کا چاند، وہ بلندیوں کا عرش پیغام دے گیا جیکب آباد والوں کو، پیغام دے گیا پوری امت کو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر اہل بیت کا خون بھی بہتا ہے تو بہنے دو، آل رسول کا خون بھی بہتا ہے تو بہنے دو. کہ یہ سستا سودا ہے، اللہ کا ناراض ہونا مہنگا سودا ہے. ان پر تو اللہ راضی تھا، ہمیں پیغام دینا تھا، ہمیں یہ پیغام سنانا تھا کہ اللہ پر مر مٹنا ہی زندگی کی معراج ہے. وہ شہزادے کہ میرا نبی نماز پڑھے اور ایک بھائی کمر پہ چڑھا ہوا ہو، ایک اندر بیٹھا ہوا سجدے میں، میرا نبی سجدے میں گیا اور حسین اندر گھسا ہوا ہے، حسن اوپر چڑھا ہوا ہے. یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے. اور ایک آدمی ان کو کھینچنا چاہتا ہے تو سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ہے کہ مت کھینچو، انہیں کھیلنے دو میرے ساتھ. نماز کے اندر جن کا کھیل برداشت کیا، نماز کے اندر جن کا کھیلنا برداشت کیا، سجدہ لمبا کر دیا جب تک حسن نے کمر سے نہیں اترے اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. اونٹ کیسا زبردست ہے جن کو لاڈ لڑانے والا نبی ہو. آپ گلی میں گئے تو حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا پکڑو حسین کو. انہوں نے آگے فجالت سب وہاں ہونا تو حسین ایسے ہوئے تو آپ بھاگ کے آگے ایسے ہوئے، پکڑو بھائی، پکڑ نہیں رہے، لاڈ کر رہے ہیں، پکڑو اور پکڑ نہیں رہے. تو حسین بھاگ کے ایسے ہوئے تو اب آگے ہو گئے، پکڑو بھائی، وہ پھر پکڑ نہیں رہے. تو وہ حسین یوں سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا زبردست ہوں. تو وہ بھاگ کے ادھر گئے تو آپ آگے ہو گئے، پکڑو بھائی، وہ بھاگ کے ادھر آگے ادھر، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی. یہ کھیل مدینے کی گلی میں ہو رہا ہے اور عرش والا بھی دیکھ رہا ہے اور فرش والے بھی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے پکڑا، کہا یہ پکڑا گیا، پکڑا اور اٹھایا اور ماتھا چوما، دھونٹ چومے اور فرمایا حسین منی وانا منہ، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے. یہی ذبح ہو رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے اور اپنے خون سے تاریخ لکھ رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری جب بازی لگائی جا سکتی ہے، سودا سستا ہے. ان ہمارے بھائیوں کے تو گھر گئے، گھر بہ گئے اور یہ خیموں میں آ گئے. میرے نبی کا تو گھرانہ بہ گیا، گھر نہیں گھرانہ. میرے نبی کی تو اولاد ذبح ہو گئی. ان بیچاروں میں تو کسی کی گائے مر گئی، کسی کی بھینس مر گئی، کسی کا کچا گھر تھا گر گیا، دوبارہ بن جائے گا، دوبارہ بن جائے گا. لیکن میرے محبوب کی تو اولاد ذبح ہو گئی. 16 ایک خاندان کے ذبح کر دیے جائیں تو اس گھر کے پیچھے کیا بچا؟ جس گھر کے 16 افراد ذبح کر دیے جائیں اس گھر میں کیا بچا؟ پڑھو اپنے نبی کی تاریخ پڑھو،
اسلام کی قیمت کو جانو، صرف پیسے کے پجاری نہ بنو، صرف سیاست کے پجاری نہ بنو، دھن دولت پہ ایمان نہ بیچو، مر جانے والی زندگی پہ ایمان نہ بیچو۔ میرے نبی کا گھر ذبح ہو گیا، حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، ادھر حسین ذبح ہو رہے ہیں، ادھر آپ نے خواب دیکھا ام سلمہ آپ کی بیوی، آخری بیوی، آخری جو فوت ہوئی بیگمات میں سب سے آخر میں ام سلمہ فوت ہوئی 61 ہجری میں۔ خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب کے سر کے بال بکھر ہوئے، اس میں مٹی پڑی ہوئی اور داڑھی پہ مٹی پڑی ہوئی اور رنگ پیلا زرد اور آنکھیں سرخ، رو رو کر یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا ہوا؟ کہ ام سلمہ اپنے بیٹے کو قتل ہوتا دیکھ کے آ رہا ہوں، حضرت مقتل حسین، میں حسین کے قتل میں موجود تھا، دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہ تو خالی گھر پہ گر گئے، بن جائیں گے دوبارہ، لیکن میرے نبی کا تو سارا گھرانا، گھر نہیں گھرانا، دیواریں نہیں، اولاد ذبح ہو گئی، اولاد۔ حضرت علی کے 5 بیٹے، حسین کے علاوہ 4 بیٹے شہید ہو گئے، حسن کے 3 بیٹے شہید ہو گئے، حسین کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ یوں تو ذبح ہوا ہے آل رسول، یوں تو ذبح ہوئے ہیں۔ اپنے نبی کے احسانات جانو، سمجھو، پہچانو۔ آخری بیٹا عبداللہ باقی بچا تھا، نہیں پتا تھا کہ آگے اتنے جانور کھڑے ہیں کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ ان کا خیال تھا بچوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، 3 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، چوتھا بلوایا، اس کی 2 سال عمر ہے، کہ میں اس کو دیکھ لوں، باپ ہے نا، باپ ہے تو ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ تو اس تقدیر، ہائے تقدیر، بچے کو بلوایا خیمے سے اور اس کو گلے، بچے کو نہیں پتا کہ میرا باپ خون و خون ہے، زخموں سے چور و چور ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ باپ نے سینے سے لگایا، پیار کیا، ہائے تقدیر، اور یہاں بٹھا لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں، الوداعی نظروں سے چھوڑ جانے والی نظر اس پر پڑ رہی ہے کہ ابن الموقد ایک آدمی ہے کوفے کے لشکر میں، اس کا مخ نے کھینچ کے تیر مارا جو عبداللہ کے یہاں آ کے لگا اور گردن کے پار ہو گیا۔ بچے کی چیخ بھی نہیں سکی اور باپ کی گود میں ہی گردن ڈھلک گئی۔ ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، ایسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف ایسے بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، سودا سستا ہے، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اب تاجر نہیں کہہ سکے گا کھوٹ نہ کروں تو روٹی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، اب افسر نہیں کہہ سکے گا رشوت نہ لوں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اب رائس مل والا یہ نہیں کہہ سکتا کاٹ نہ کروں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں۔ ہائے ہائے، ارے بچوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے تمہیں سبق دے گئے کہ ہاں اللہ پر قیمتی متاع بھی ذبح کی جا سکتی۔ کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا جس کے آگے 4 بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوں، پھر وہ اٹھا ہے زخمی شیر، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، تو تم اچھے خاصے نہیں پڑھتے ہو، تاش کھیلتے نماز چھوڑ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھتے نماز چھوڑ رہے ہیں، گانے سنتے نماز چھوڑ رہے ہیں، روٹی کھاتے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ان سپاہیوں کو تھانے دار بلائے، انہیں روٹی بھول جاتی ہے، ان کے سامنے اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، ایک اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا کہ ہائے میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے، میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے، میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت حسین نے زہیر بن قین کو بلا کر فرمایا، کوفے والوں سے کہو، شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کر کے مجھے نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا ہم نماز کے لیے بالکل جنگ نہیں روکیں گے، تمہیں قتل کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ نماز کے لیے جنگ بند کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جیکب آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے کر کے دکھائے، گردنیں کٹوا کر بھی سجدے کر کے دکھائے، تڑپتے جسموں کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی، زخمی جسم کے ساتھ، بہتے خون کے ساتھ، کٹی انگلیوں کے ساتھ، پھٹے سینوں کے ساتھ، چھلنی سینوں کے ساتھ، اور تار تار بدن کی جسم کے ساتھ اور تار تار لباس کے ساتھ بھی ہم نے سجدے کر کے جیکب آباد والوں کو پیغام دے دیا، اب اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو کل تمہارا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا۔ کہ بدبخت
میں نے تو سر کٹاتے ہوئے بھی نماز نہ چھوڑی، اور تو اس لیے چھوڑ کے بیٹھا کہ گاہک چلے جائیں گے، ڈرامہ چلا جائے گا، گانا چلا جائے گا، ہائے کہاں سے دکھڑے لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں؟ فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے قتال کرو، آدھوں کو لڑائی پہ لگایا اور آدھوں نے کی اللہ اکبر، اور جیکب آباد والوں کو پیغام پہنچ گیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یہ پیغام دیا کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ وہ فریضہ ہے جو جان کی بازی کھیل کر بھی ادا کیا جاتا ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ پر میں کہاں سے آنسو لاؤں کہ سندھ کا 95% مسلمان بے نمازی ہے، 100 میں 5 بھی مشکل سے نمازی ہیں، سارا دن ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں، سارا دن نہ دنیا کا کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آجا آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ کتنے ہیں جو پکار پہ لبیک کہہ کر اٹھتے ہیں، کتنے ہیں جن کو حسین کا پیغام یاد ہے؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ، دے جاؤ، یہی کربلاؤں کا پیغام ہے، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ میرا ہو جائے، اللہ جیکب آباد والوں کا ہو جائے، تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا، انہیں غلام مصطفیٰ بننا ہے، غلام رسول بننا ہے، غلام مجتبیٰ بننا ہے، غلام نبی بننا ہے، غلام محمد بننا ہے، غلام رسول بننا ہے، غلام احمد بننا ہے کہ محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ مجھے پولیس والے نظر آ رہے ہیں، مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس والے ہیں، مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس والے ہیں؟ یہ اپنی وردی سے پہچانے جا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی CID والا یہاں بیٹھا ہو، وہ نہیں پہچانا جا رہا کہ اس کی وردی نہیں ہے، لیکن وہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے، مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس بیٹھی ہے؟ یہ اپنی وردی سے، یہ وردی سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو، اتنا وردی میں آ جاؤ کہ تمہارا تعارف، تمہارا وجود کرائے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ ایسے نکلتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے چاند نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے ستارے نکلتے ہیں، ایسے نکلتا ہے جیسے پھل نکلتا ہے، جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا، جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا، ایسے ہی ایمان والا محمدی ہونا چھپا نہیں سکتا۔ عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدن ہے، عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، اور مرد کا محمد مصطفیٰ کے حلیے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، ترازو کا صحیح تولنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، زبان کے بول کا میٹھا ہونا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، دشمنوں کو بھی معاف کرنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، سچ بولنا بتائے گا یہ محمدی ہے، رفتار میں، گفتار میں، چال میں، ڈھال میں، شادی میں، بیاہ میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں یہ غلام مصطفیٰ بن کے جب چلے گا تو یہ سب کچھ بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ غلام رسول ہے۔ اللہ نے ایک سے محبت کی، ایک سے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے کلیم بنایا، اسے خلیل بنایا، اسے محمد بنایا، اسے احمد بنایا، اسے حاشر بنایا، اسے عاقب بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے طٰہٰ بنایا، اسے یاسین بنایا، اسے ابو القاسم بنایا۔ یہ سب میرے اللہ نے نام رکھے ہیں اپنے حبیب کے۔ اسے شاہد بنایا، اسے مبشر بنایا، اسے نذیر بنایا، اسے داعی اللہ بنایا، اسے سراج منیر بنایا، اسے مزمل بنایا، اسے مدثر بنایا، اسے رشید بنایا، اسے صابر بنایا، اسے حامد بنایا، اسے محمود بنایا، اسے ہادی بنایا، اسے مہدی بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے ابو القاسم بنایا، اسے مجتبیٰ بنایا، اسے مجتبیٰ بنایا، اسے مرتضیٰ بنایا، اسے مصطفیٰ بنایا، اسے قاسین بتایا، اسے رشید بتایا، اسے ہادی و مہدی بنایا، اسے ناجن منجن بنایا، اسے مقام محمود کا مالک بنایا، اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑایا، اس کو شفاعت کا حق نصیب فرمایا، اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی کو پکڑایا۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، جب تک میرے نبی کا پیر جنت میں نہیں پڑتا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ، وہی اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، بنا لو۔ اللہ نے پیار کیا، اللہ نے عشق کیا، ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی نے 4 اونٹنیوں پہ سواری کی۔ اگر ان اونٹنیوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نہ کوئی دین میں فرق آتا، نہ شریعت میں فرق آتا، پر جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے 4 اونٹنیوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے عذبہ، ایک کا نام ہے جدعا، ایک کا نام ہے قصوا، ایک کا نام ہے شہبا۔ میرے نبی نے دو اونٹوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے عسکر، ایک کا نام ہے ثعلب۔ میرے نبی نے 2 گدھوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یافور۔ میرے نبی نے چند گھوڑوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے سبحہ، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے صبح۔ یہ میرے نبی کے گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری کی۔ اگر یہ چیزیں تمہیں معلوم نہ ہو، مجھے معلوم نہ ہو، تو شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، پر میرے اللہ نے جس سے عشق کیا اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں۔ ایک کا نام تھا عجوہ، ایک سقیہ، ایک زمزم، ایک برکہ، ایک ورثہ، ایک اطلال، ایک اطراف، ایک غیفا، ایک قمرا۔ اس میں ایک بکرا تھا جو ان کے ساتھ تھا ان سے ملاپ کرنے کے لیے، اس کا نام تھا یمن۔ اور یہ یہاں تک تفصیل ہے کہ ایک بکری قمرا میرے نبی کی زندگی میں ہی مر گئی تھی۔ یہ میرے اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ بلندیوں تک پہنچایا، آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے، آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں استقبال کو، آگے سدرۃ المنتہا ہے جہاں جا کر جبریل کی آخری حد ہے، 7ویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش کے قریب جا کر سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل پیچھے ہٹ گیا کہ یا رسول اللہ آگے چلیے، تو میرا نبی کہتا ہے وَهَلْ يَتْرُكُ الْخَلِيلُ خَلِيلًا، کیا ایسی جگہ پر یار کو چھوڑتا ہے؟ کیا ایسی جگہ پر دوست کو چھوڑتا ہے؟ تو جبریل کہتا یا رسول اللہ لو ارتفعت شبرا لاحترقت، یا رسول اللہ یہ جو حد ہے اس سے ایک بالشت بھی اوپر میں چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جہاں کائنات کی سب سے بڑی طاقت جبریل ہے، مخلوق میں، کائنات میں، مخلوق میں سب سے بڑی طاقت جبریل ہے، جہاں جبریل کے پر جلنے لگے، وجود راکھ ہونے لگا، میرے محبوب نے وہاں قدم رکھا ہے۔ بلندیاں تو دیکھو، ارے پرواز تو دیکھو، تم نہیں جہازوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، تم اپنے حبیب کی پرواز تو دیکھو۔ اور یہ جہاز پر نہیں تھی، یہ جبریل نے پکڑ کے اوپر نہیں پہنچایا، براق پر گئے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہے، تو سبب اختیار کیا اور سواری پر گئے۔ آگے جو گئے ہیں تو جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں، جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اٹھا کے اوپر نہیں لے گئے، نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ میں کیا ترجمہ کروں اب اس کا، میں کیا ترجمہ کروں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک میں اللہ، میں اپنے بندے کو خود لینے آیا تھا۔ اور یہ جو با ہے نا، با سبحان الذی اسری، بے آگے نا، بے عبدہ، اگر بے کو ہٹا دو تو پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو بلایا اور وہ آیا اور جبریل اس کے ساتھ آیا اور جبریل اس کو لے کر آیا۔ یہ اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بے عبدہ، یہ جو بے آئی ہے، بے اردو میں اور عربی میں با، یہ بے با کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جیکب آباد والو سمجھو اپنے حبیب کی شان، میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا، خود لینے آیا تھا۔ کیا کمال ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول آگے میرے پر نہیں چلتے،
میرے پر جلتے ہیں، اور تمہارا نبی اس سے بھی آگے گیا ہے. کیسے گیا ہے یہ نہیں کسی کو پتا، نہ بتایا نہ پتا، پر اتنا بتایا کہ گیا پھر عرش پر پہنچا ہے میرا محبوب. یہ عرش آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھلا ہے، اور آج پہلی دفعہ کسی کا قدم مبارک اس پر پڑا ہے. آج عرش جھوم رہا ہے، آج عرش وجد میں ہے کہ آج دو جہان کے سردار کے قدم میرے اوپر پڑنے والے ہیں. آج وہ بھی مسکرا رہا ہے، آج اس کی بھی عید ہے. اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ تو لا زمان و لا مکان ہے. آج عرش پہ پہلی ہستی کا قدم، اور یہ کون ہے؟ ارے تم کیا جانو یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے، بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروش، بن رعور، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملح العیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیش، اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے آدم علیہ السلام تک. یہ محمد مصطفیٰ ہے، وہی ہے جو جیکب آباد کے بازاروں میں جس کی زندگی کو طلاق مل گئی ہے. یہ وہی محمد عربی ہے جس کی زندگی کو تمہاری جوانیوں میں سے طلاق مل گئی ہے، جس کی زندگی کو تمہارے گھروں سے طلاق مل گئی ہے. یہ وہی محمد عربی ہے جس کی زندگی آج دفتروں سے نکال دی گئی، گھروں سے نکال دی گئی، تجارتوں سے نکال دی گئی، منڈیوں سے نکال دی گئی، ملوں سے، فیکٹریوں سے نکال دی گئی، وجود سے نکال دی گئی، اور شادی بیاہ سے نکال دی گئی. یہ وہی ہے اس کی پرواز دیکھو اللہ کے واسطے سمجھو اپنے نبی کے مقام کو. اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں اللہ سے ملا دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں دوزخ سے بچا لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں دنیا کی عزت تک پہنچائے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں ذلتوں سے کھینچ کے نکال لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں ہدایت کے روشن راستے پہ چڑھا دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں گمراہی سے نکال لے گا، بچا لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں محبتیں دے جائے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں نفروں سے بچا لے گا. یہ جو سارے قبائلی لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر کے مر رہے ہیں، ہائے مسلمان کا خون بہہ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. یہ ہمارے قبیلہ، یہ ان کا قبیلہ، یہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے دشمن، ٹھا ایک دوسرے کو قتل کرتے جا رہے ہیں. وہ ان کو نہیں پتا میرے بھائیوں کو کہ سب سے زیادہ خوفناک عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے. سنو میری بات، دھیان سے سنو. سب سے زیادہ جہنم میں دو آدمیوں کو خوفناک عذاب ہونے والا ہے. سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے. سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے. ایک سود کھانے والا، ایک جیکب آباد میں سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا. جو آگ ان کو پکڑے گی ایسا کسی کو نہیں پکڑے گی. بچو سود سے بچو آپس کی لڑائیوں سے بچو قتل و غارت سے بچو، ورنہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. ہاں وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. بچو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز دیکھو. اپنے حبیب کی زندگی اپنا لو. یہ سدرۃ المنتہا سمجھو، یہ سدرۃ المنتہا، اور یہ عرش آ گیا. پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. پھر وہ پردے اٹھ گئے. پھر کیا ہوا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، پھر سورہ والنجم پڑھو. میرا اللہ کہتا ہے میرا حبیب آیا اور قاب قوسین ہو گیا، قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے مٹ گئے، سمٹ گئے، سکڑ گئے. اور میرے اللہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے رب نے سلام پیش کیا ہے. یہ وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، ان کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، ان کے طریقوں میں سانچوں میں ڈھل جاؤ تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے. غفلت میں مر گئے تو ہلاک ہو گئے. تبلیغ کا کام اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. آج تک جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لو. میں پچھلے سال آیا تھا، تم بہت زیادہ آئے تھے. اس سال اس سے بھی زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو اللہ کے فضل سے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے سال سے تم زیادہ آئے ہو. تمہاری مہربانی ہے، تمہاری مہربانی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. نرسری پودے، چھوٹے پودے ہیں، چھوٹے پودے، بڑے درخت تھوڑے تھوڑے ہیں، چھوٹے پودے زیادہ ہیں. انہیں پر ہی پھل آئے گا، انہیں پر ہی پھل لگے گا، انہیں پر ہی پھول لگیں گے. یہی سایہ دار درخت بنیں گے. درخت نے جو بننا تھا بن گیا. ابھی تم ہماری نرسری ہو، ہمارا سرمایہ ہو. تم اپنی مرضی پہ زندگی نہ گزارو، اپنے دلوں پر اپنے دل پر مت چلو، اپنی خواہش پر مت چلو. تم اللہ رسول کی پسند والی زندگی اپنی پسند بناؤ. جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے وہ اپنی زندگی بنا لو. پچھلی پر توبہ کر لو، پچھلی پر توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی. تمہارا اللہ تمہیں مل جائے گا، تمہارا حبیب تمہیں مل جائے گا. آج نافرمانی کا دورہ ہے. آج تم اللہ رسول کے طریقوں پر چلو گے تو اللہ کا حبیب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب فرمائے گا. تو بھائیو میرے بھائیو، میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تم توبہ کرو، توبہ کرو. آج اللہ سے صلح کرو، آج اللہ سے صلح کرو. میں 1.25 گھنٹہ بات کی ہے، صرف ایک موضوع بنایا کہ اللہ کو راضی کر لو. اللہ کے راضی ہونے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، نہ عرب کے لیے، نہ عجم کے لیے، نہ سندھی کے لیے، نہ پنجابی کے لیے، نہ بلوچ کے لیے، نہ پٹھان کے لیے. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ یہ سارا جیکب آباد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جائے. تو یہ جتنی لڑائیاں قبائلی چل رہی ہیں، شکارپور سکھر سے لے کر اور کندکوٹ تک جو قتل و غارت کی فضا ہے، یہ سب جنت کا نمونہ بن جائے گا اگر ہم توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی اب معراج بنا لیں. تو میرے بھائیوں، توبہ پر پچھلے اللہ سارے معاف کرتا ہے کہ وہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں. پر میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ جیکب آباد والا، تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سارے معاف کروں گا. تو میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، توبہ کرو بھائی، توبہ کرو اور اپنے اللہ سے صلح کرو. وہ زندگی گزارو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. آج تک اپنی مرضی پہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے، تھوڑی دیر کی پابندی کر لو. میرا اللہ کہتا ہے تو ایک دفعہ شراب چھوڑ تو صحیح. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں شراب پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. تو گانے چھوڑ تو صحیح، سننا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کہے گا میرے بندو آ جاؤ. لوگ آئیں گے جنت والے. پھر اللہ کہے گا وہ کون ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ وہ کون ہیں جو جیکب آباد میں گانے نہیں سنتے تھے؟ وہ کون ہیں؟ کہیں گے یا اللہ ہم ہیں، ہم ہیں. تو اللہ کہے گا ان کو جنت کے گیت سناؤ، انہیں جنت کی حوروں سے اللہ فرمائے گا انہیں جنت کا گانا سناؤ. جنید جمشید ہمارا گلوکار تھا، توبہ کر لی. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہم جو گانا بناتے تھے، تیار کرتے تھے پورا ہفتہ، تو 3.5 منٹ کا گانا تیار کرتے تھے. 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ لمبے سے لمبا گانا ہوتا تھا. اس سے لمبا گانا لوگ سن نہیں سکتے، بور ہو جاتے ہیں، نہیں سن سکتے لمبا گانا. تو چھوٹا گانا بناتے ہیں 3.5 منٹ کا گانا پورے ہفتے کی تیاری کے بعد، 2 ہفتے کی تیاری کے بعد، بعض اوقات پورا مہینہ لگ جاتا تھا. واہ 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 واہ. میں نے کہا میرا اللہ جو جنت میں گانے سنانے والا ہے، پر سنائے گا صرف ان کو جو دنیا میں نہیں سنتے. جو دنیا میں سنتے ہیں وہ جنت کا گیت نہیں سن سکتے جب تک توبہ نہ کریں. توبہ پر تو ہر شے معاف ہے، لیکن اگر گانے سنتے سنتے مر گئے تو جنت کے گانوں سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں میرا گیت سناؤ، انہیں جنت کا گیت سناؤ. تو سارے درخت جنت کے ساز بن جائیں گے، ساز. اور جنت کی حور کی آواز، یہ ساز و آواز، یہ مل کر جو گانا چلے گا، یہ کتنا لمبا ہوگا بھائی؟ یہ 70 سال کا ایک گانا ہوگا. 70 منٹ نہیں بھائی، 70 گھنٹے نہیں، 70 دن نہیں، 70 ہفتے نہیں،
70 مہینے نہیں 70 سال ہر جنتی وہ یوں بیٹھ کے سنتا رہے گا اور مزے لیتا رہے گا اور جھومتا رہے گا اور انہیں کروٹ بدلنے کا بھی ہوش نہ رہے گا. ایسی لذت اللہ دینے والا ہے, تم توبہ تو کرو. پھر اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. اللہ فرمائے گا اس سے اچھا تمہیں سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کہاں؟ کب سناؤ یا اللہ؟ تو لگے گا داؤد, یا داؤد تعال ارقل المنبر, داؤد آ جا, آج تیری آواز میں نے بڑھا دی ہے. داؤد علیہ السلام جب دنیا میں تھے, جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے, پہاڑ ہلتے تھے. آج داؤد کی آواز ہوگی, جنت کا ساز ہوگا اور میدان اللہ کی مہربانی اور میزبانی کا ہوگا, اور داؤد علیہ السلام کی آواز پر جنت پہ بھی وجد طاری ہو جائے گا. تو جنتوں پر تو وجد آنا ہی ہے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کہاں؟ یا حبیبی یا محمد, اے میرے محبوب حبیب محمد, میرے بندوں کو میرا گیت سنا. یہ دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, آج ان کو تو سنا. اب تمہاری مرضی ہے, یا یہ طبلے سن لو یا اللہ کے محبوب کا نغمہ سن لو. پھر میرا نبی گائے گا اور جنت آواز ساز چھیڑے گی. وہ آواز غزل اس نے چھیڑی, مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. ادھر غزل ہوگی ادھر ساز ہوگا, یہ سر ساز یہ ساز آواز مل کر وہ وجد طاری کریں گے کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. اس مزے میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم بند کروا کر کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے, تمہیں خود سنائے گا. اب تیرے رب کو ساز کی ضرورت نہیں ہے, لہذا جنت خاموش ہو جائے گی, درخت خاموش ہو جائیں گے, بہتے پانی رک جائیں گے, ابلتے چشمے تھم جائیں گے, موجیں رک جائیں گی, ہوا ساکن ہو جائے گی, پتے ساکت ہو جائیں گے, سب پر سناٹا چھا جائے گا. اور اللہ کہے گا پردے ہٹاؤ, میرے بندے میرا دیدار بھی کریں, میرا کلام بھی سنیں. ایسے پردے ہٹیں گے. حد لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن جاندادن نادیدہ رخ یارے. جس رب کو دیکھے بغیر حسین جیسے لٹک گئے نیزوں پر, اس کی محبت میں جب وہ رب نظر آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا, نظر بھر کے دیکھو گے. اگر موت نہ ہوتی, اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھ کے سارے مر جاتے, سہ نہ سکتے. آج نظریں سیراب ہو رہی ہیں اللہ کے دیدار سے. پھر میرا اللہ اپنا قرآن پڑھ کے سنائے گا. پھر اس قرآن کی لذت وہ ہوگی کہ نہ تمہیں جنت یاد رہے گی, نہ حوریں یاد رہیں گی, نہ محل یاد رہیں گے, نہ کھانے یاد رہیں گے, نہ پینے یاد رہیں گے. تم کہو گے یا اللہ بس تجھے دیکھتے رہیں, تیرا سنتے رہیں. تم توبہ تو کرو, یہ سب کچھ تیار ہے. تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے, اللہ میری توبہ بھی قبول فرمائے, اور ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرمائے. اب ساری امت سے توبہ کروانی ہے, سب کو اس راستے پہ لگانا ہے کہ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی مان کر چلنے والا بن جائے. اس کے لیے بتاؤ بھائی, کون 4 مہینے 40 دن کے لیے نقد تیار ہے؟ کھڑے ہو کے نام بتاؤ. لکھوانا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اور ایک طاقت ساتھ ہے شیطان کی, وہ آپ کو کہے گا کہ پھر چلے جانا, بعد میں چلے جانا. زندگی سے نفع اٹھانا چاہیے مرنے سے پہلے پہلے. جن دوستوں نے 3 دن 10 دن 4 مہینے 40 دن کے نقد نام پیش کیے ہیں, تو دعا کے بعد مجمع منتشر ہوگا, تو وہ گھر نہ جائیں, واپس نہ جائیں, یہاں سارے جمع ہو جائیں. تو آ جائیں گے نا سارے دوست بھائی. اس وقت الگ کرنے کی کوئی جگہ مناسب نہیں ہے ہمارے پاس, تو آپ بھائیوں کی خدمت میں اتنی مؤدبانہ التماس ہے کہ دعا کے بعد آپ حضرات جہاں تشریف لیں چلو جمع ہو جائیں گے نا. جنہوں نے چلا 4 مہینے 10 دن 3 دن دیکھا ہے وہ ذرا ایک دفعہ کھڑے تھے سارے. چلا 4 مہینے 10 دن 3 دن, جنہوں نے 40 دن 4 مہینے جو جماتے ہیں وہ بھی ذرا کھڑے ہو کے انتظار کریں. 4 مہینے والے, چلے والے, 10 دن والے, 3 دن والے, جتنے بھائیوں نے جی آپ جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں, آپ سے یہ التماس اور گزارش ہے کہ آپ سارے یہاں دعا کے بعد لوگ پیچھے ہٹیں گے, آپ یہاں تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ آئیں گے نا سارے بھائی؟ بیٹھو. اب سارے مجمع سے چند گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے بھائی کہ آج کے بعد آپ سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے, اس میں کوتاہی نہیں کرنی. نیت کرتے ہیں سارے؟ سب سے پہلے جو حساب ہونے والا ہے وہ نماز کا ہے. سب سے پہلا حساب نماز کا ہے, اور سب سے زیادہ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے.
اللہ کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ اور پہلی امتوں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ان سے تعلق تھوڑا تھا اللہ کو۔ میرے اوپر اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی، یہ 50 5 ہی تھیں، لیکن 50 کیوں فرمائی؟ یہ آپ سے اظہار محبت ہے کہ تم سے اتنا پیار ہے اے امت محمد کہ میرا جی چاہتا ہے تم ہر وقت میرے سامنے بیٹھے مجھے یاد کرتے رہو۔ پھر جب اللہ کے محبوب 50 لے کر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا کہ یہ تو 50 لے کے چل پڑا ہے میرا محبوب، مجھ سے کہا ہی نہیں کہ تھوڑی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب کو حیا تھی کہ میں اپنے اللہ سے کیسے کہوں تھوڑی کروں، تو جب اللہ کے نبی نے مانگا نہیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا، وہ آگے کھڑے ہو، یا رسول اللہ ملاقات جو ہوئی کیا رہا؟ کہا 50 نمازیں ملی۔ تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اور واپس جائیں تھوڑی کروائیں۔ تو پھر ہمارے نبی واپس ہوئے، عرض کی یا اللہ تھوڑی کر۔ تو اللہ اسی وقت 45 گھٹا دیتا کہ چلو 45 معاف اور 5 پڑھو، اللہ نے 5 گھٹائیں، کہتا 5 معاف 45 پڑھو۔ پھر آپ چپ کر کے آگے، اگر اللہ کے نبی کہتے نہیں یا اللہ اور تو پھر وہیں ہو جاتا معاملہ، لیکن ہمارے نبی کا حیا محبت وہ بتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے راستے میں، یا رسول اللہ کتنی ملی؟ باپ نے کہا 45۔ کہ یا رسول اللہ یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، آپ مہربانی کر کے واپس جائیں۔ پھر واپس بھیجا، 9 دفعہ واپس بھیجا، 9 دفعہ، 5 5 5 5 5 5 5 5 5، ہر دفعہ 5 گھٹ رہے، 9 5 45، 9 چکر لگے، پھر 5 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی ملی؟ کہا 5۔ کہا واپس جائیں یا رسول اللہ، ابھی بھی کم کروائیں، یہ کوئی نہیں پڑھی، جیکبا بال والے تو بالکل نہیں پڑھیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی واپس جاتے ہوئے کہ ہر دفعہ 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو کوئی یہ 5 مہینہ چلی جائیں تو میری امت اللہ سے تعلق کیسے بنائے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، تو یہ تو 5 آپ لے کے جا رہے ہیں، کہاں پڑھیں گے؟ واقعی صحیح ہوا جیکب آباد والوں نے چھوڑ دی، شکارپور ساری امت نے چھوڑ دی، واقعی صحیح ہوا جیکب آباد والوں نے چھوڑ دی، شکارپور ساری امت نے چھوڑ دی، 100 میں 10 مشکل سے نماز۔ تو آپ بہت بڑا مجمع آئے بیٹھے ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اکثر نوجوانوں ماشاءاللہ آج کے بعد نماز کی پکی نیت کر کے جاؤ۔ آپ میں جو مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں، زمیندار ہیں، تاجر ہیں، ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت غربت، تمہاری تو ساری زکوٰۃ ہی کھپ جائے گی، یہ خیمے والے ہمارے بھائی بہن، ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو، دل کھول کے خرچ کرو، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ بھی اپنے پیسے بچاؤ اور ان پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زمیندار بھائیوں سے کہتا ہوں عشر ادا کرو۔ عشر کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے فصل کی، گندم کی، کپاس کی، چاول کی، گنے کی زکوٰۃ۔ 100 من چاول جو زمیندار اٹھا لیتا ہے تو اس پر 5 من اللہ نے کہا ہے غریب کو دے، 5 من کے پیسے ہی اب چاول غریب کو دے۔ 100 من اگر گندم اٹھا لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5 من غریب کو دے، یہ غریب کا حصہ ہے۔ تو یہ جتنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان سے یہ کہتا ہوں آج کل تمہارے یہاں چاول کٹا ہوگا تو اس کا عشر اگر 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے تو 5000 نکالو اور غریب کو پہنچاؤ۔ 1 لاکھ روپے کی گندم بیچی ہے تو 5000 غریب کو پہنچاؤ۔ 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے تو 5000 غریب کو پہنچاؤ۔ 20 لاکھ روپے کی فصل بیچی ہے تو 1 لاکھ غریب کو پہنچاؤ۔ 20 لاکھ پہ 1 لاکھ غریب کا ہے، 10 لاکھ پہ 50,000 غریب کا ہے، 1 لاکھ پہ 5,000 غریب کا ہے، تو آپ کا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ اور غریب آپ کو وہ دعائیں دیں گے کہ اس سے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے نفلوں سے وہ درجے بلند نہیں ہوں گے جو آپ غریبوں کی دعا سے آپ کے درجے بلند ہو جائیں۔ تو بھائیو اس کو مستقل اپنی عبادت کا حصہ بناؤ کہ مال کی زکوٰۃ۔ یہ زمیندار لوگ سیاست پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیاں بدلنے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہتھیاروں پہ خرچ کرتے ہیں، باڈی گارڈوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں،
کہ اللہ کے نام پہ نہیں خرچ کرتے. وزارت لینی ہو تو اپنی زمینیں بھی دو پہ لگا دیں, اللہ کو لینا ہو تو 5 روپے بھی نہیں خرچ کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا, یا اللہ جب تو ناراض ہو جائے اپنے بندوں سے تو کیا نشانی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 باتیں دیکھ لینا. جب بارشیں بے وقت ہوں اور بارشیں طوفان بن جائیں, بنا کہ نہیں بنا طوفان؟ موسیٰ جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو. بخیل سمجھتے ہو سندھی میں کیا کہتے ہیں بخیل؟ کنجوس. پیسہ کنجوسوں کے پاس ہو, حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور بارشیں بے وقت ہوں تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہو رہی ہوں, کاشت کریں تو بارش آئے, پک جائے تو بارش رک جائے, جب ایسا ہو رہا ہو اور حکومت سمجھدار لوگ اور نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھو میں خوش ہو چکا ہوں, راضی ہو چکا. تو آج پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے, حکومت نکموں کے پاس ہے, بارشیں کیا ہیں, طوفان ہیں. یہ ہمارے بھائی خیموں میں آگے بارشوں کا پانی خود تو نہیں آتا, اللہ بھیجتا ہے تو آتا. تو میرے بھائیوں اگر اس مجمع میں مالدار ہیں ان سے کہتا ہوں زکوٰۃ تو دینی. یہ جو عام لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان سے بھی کہتا ہوں خرچ کرو, صدقات خرچ کرو. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, صدقہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ. الصدقہ تو ترد البلا, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. صدقے کا مطلب کالا بکرا نہیں کہ کالا بکرا صدقہ کرو, کسی کو چارہ نے دے دی یہ بھی صدقہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ روپیہ دے دو صدقہ ہے. تو بھائی اس کی بھی نیت کرو. کرتے ہو؟ اپنے مال میں اپنی بہنوں کا حق رکھو, اسے حصہ نہیں دیا جاتا. یہ ہندو معاشرت ہے, ہندو مذہب میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں. ہندو مذہب تو بگڑ چکا ہے, وہ اپنی اصل میں ہے ہی نہیں. جس مذہب میں پتھر کی پوجا آ جائے تو سمجھو وہ مذہب ختم ہو چکا ہے, اب وہ قابل عمل نہیں ہے, وہ اصل نہیں ہے. اصل صرف اس وقت اسلام ہے. باقی جتنے لوگ کہتے ہیں ہم مذہب والے ہیں ان میں پتھر ضرور ہے اور مورتی ضرور ہے. ساری دنیا میں پھرا ہوں, ہر مذہب والے مورتی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. جہاں مورتی آ گئی تو سمجھو دین مٹ گیا ہے. صرف اسلام ہے جو مورتی سے نکالتا اور بچاتا ہے اور توحید کا سبق دیتا ہے. تو میرے بھائیو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دو. جو تم نے کمایا ہے اس میں حصہ نہیں ہے, جو باپ کی طرف سے ملا ہے یا ماں کی طرف سے اس میں بہنوں کا حصہ ہے. وہ ادا کرو گے تمہارا رزق پاک ہو جائے گا, وہ ادا نہیں کرو گے تمہارا رزق حرام ہو جائے گا. تو اپنے رزق کو پاک کرو, اپنی بہنوں کو حصہ دے. اس کی بھی نیت کرتے ہو نا. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو. ماں باپ کی دعاؤں سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتا, ماں باپ کی دعا سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا, ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں جس سے پتہ چلے کہ قیامت آنے والی ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو قیامت آ جائے. جب تم یہ دیکھو کہ جیکب آباد والے اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں تو سمجھو قیامت آ گئی. تو اپنی ماؤں کے پاؤں پکڑ لو, اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لو. اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی. ایک صحابی حضرت علقمہ, ان کا انتقال ہونے لگا. ان سے لوگ کہیں کلمہ پڑھو, کہیں پڑھا نہیں جاتا. کلمہ صحابی کلمہ نہیں پڑھا, کپڑا نہیں جا رہا. تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام دے, یا رسول اللہ میرے خامن موت کی حالت میں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, باقی باتیں کرتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں باپ میں کوئی زندہ کا جی ماں زندہ ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے کا جی ناراض ہے. تو آپ نے ان کی ماں کو بلوا کر فرمایا علقمہ کی اماں تو اپنے بیٹے پہ ناراض ہے کا جی میں ناراض ہوں. کا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہ جی کوئی وجہ بڑی کوئی نہیں ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, بہت نیک بچہ ہے میرا, تہجد گزار ہے, روزے دار ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن میرے سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو جاتا ہے, سخت لہجے میں بات کرتا ہے. بس اور کوئی اس کی نافرمانی نہیں, اس کی یہ نافرمانی ہے کہ مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑے سخت لہجے میں کرتا ہے, میرا دل ٹوٹ گیا ہے.
صرف اتنی بات پر کلمہ بند ہو گیا، اور جو ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جو ماں کو خراب کر رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ صرف اتنی بات پر کہ ماں سے بات کرنے میں سختی ہے. تو آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں اسے معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، میرا دل زخمی، میں نہیں معاف کرتی. تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ مر رہا ہے اور تو نے معاف نہ کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا سیدھا، میں نے جلا دیا تو اس کی بچت ہو جائے گی. تو کہنے کہ نہیں اتنا تو میرا جگر نہیں ہے کہ میں اس کو جلتا دیکھوں، میں اسے معاف کرتی ہوں. اس نے صرف یہ کہا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اور موت آ گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، جنازے میں شریک ہوئے اور ان کے دفن میں شریک ہوئے. پھر آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا میری بات غور سے سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر سے عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، وہ کرنی ہوگا، کرنی. اویس نہیں نام سنا؟ اویس کرنی یہ بنو عامر سے ہیں، بنو عامر. کرن آگے شاخ ہے. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا. عمر سے کہہ رہے اسے دعا کروانا، عمر سے جن کی قبر نبی کے قبر کے پہلو میں ہے، جن کے تو فیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جن کے بارے میں کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا آج میرا اللہ میرے صحابہ پہ خوش ہو رہا ہے عرفات کے میدان میں، اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے. وہ صحابی عمر دعا کرانا، علی تو بھی دعا کرانا. علی علی کون ہے علی؟ کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. ان دو بڑی ہستیوں سے کہہ رہے ہیں اویس سے دعا کرواؤ. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس سے ہاتھ رد نہیں کرتا. لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب وہ ایسے ہاتھ کرتا ہے تو اللہ کہتا بول میرا بندہ میں حاضر ہوں، تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا. پھر آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کو جانے دیا جائے گا. اویس آئے گا تو اللہ کہے گا تو رک جا، اویس چلے گا تو رک جا، باقی جاؤ تم رک جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سفارش کر، تیری تو فعل آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا. پیچھے کیا ہے؟ حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، شہادت ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پاس تھی، یہ ساری چیزیں، لیکن اویس کو اویس بنانے والی ماں کی خدمت ہے. صحابہ جو دعا کروا رہے ہیں تو اس کے نماز روزی کی وجہ سے نہیں، حج عمرے کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو بہت بڑا مجمع اکثر نوجوانوں کا ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لے لو، اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے ذکر کرو، ان کے لیے نفل پڑھو. اگر پیسے والے ہو تو کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی صدقہ جاریہ جاری کر دو کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مسلسل ثواب کا سلسلہ چلتا رہے. شادی شدہ ہو تو بیوی سے اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور آپ نے فرمایا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ بیوی بچوں کو کھلانا ہے، سب سے بہترین صدقہ بیوی بچوں کو کھلانا ہے. پھر آپ نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا، جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا. تم چاہتے ہو گھر بنانا نبی کے گھر کے قریب، تو کون ہوگا؟ مجاہد نہیں، شہید نہیں، عالم نہیں، محدث نہیں، مبلغ نہیں، حج کرنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں، تہجد پڑھنے والا نہیں، ذکر کرنے والا نہیں، سخاوت کرنے والا نہیں. تو کون؟ قربان جاؤ. وہ کام بتایا جو ہر آدمی کر سکے. کہ میرے گھر کے قریب جنت میں سن لو یقب آباد میں جتنا بڑا محل بناؤ گے ایک دن چھوڑ کے مر جانا ہے، ایک دن جنازہ اٹھ جائے گا. جہاں جا رہے ہو وہاں وہ گھر ہمیشہ کو بننے والا ہے. تو تمہیں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو، میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو، دو کام کر لو. میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو، دو کام کر لو، دو کام کر لو، دو کام کر لو. تو جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا. ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، دوسرا اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے جیکب آباد میں اخلاق اچھے ہوں گے اور بیوی سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے قریب بن جائے گا. کتنا آسان کام ہے، نہ تہجد پڑھنی پڑے، نہ علم حاصل کرنا پڑے، نہ بڑی بڑی قربانیوں کے کام کرنے پڑیں. آسان، بالکل آسان. ایک اخلاق ٹھیک کر لو،
ایک بیوی سے اچھا سلوک کرنا. 90% اخلاق کا تعلق یہ زبان سے ہے. زبان سے اپنی زبان پہ قابو پالو، آپ کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، مرنے کے بعد اس کا نام زندہ رہے، تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور خاص طور پر ماں باپ سے حسن سلوک کرے. جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کا نام موت کے بعد زندہ رہے، تو وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، تو اللہ یہ دولت تینوں اس کو نصیب فرما دے. آپس میں لڑائی کی جھگڑے کی فضا ختم کرو میرے بھائیوں. معاف کرنا، درگزر کرنا اپنا ماحول بناؤ. کہیں کوئی لڑائیاں ہیں تو تم بیچ میں پڑھ کے صلح کراؤ، اس کو بھی ٹھنڈا کرو، اس کو بھی ٹھنڈا کرو. گھر میں جھگڑا ہے اسے مٹاؤ. بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو. میری بات غور سے سنو، میں بڑے دکھ سے مسائل کہہ رہا ہوں. بہت سے گھر ایسے ہیں کہ خاوند اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرتا ہے. میری ماں میرا باپ، میری ماں میرا باپ، تو نے چوں نہیں کرنا، تو نے یہ نہیں کرنا، اور اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. یہ 90% گھرانے ایسے ہیں جہاں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے لڑکے کے ماں باپ کی وجہ سے، اور 10% ایسے ہیں جہاں بیویوں کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے ماں باپ پر. تو بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کر، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر زیادتی نہ کرو. اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو. بیوی کو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنا اللہ کے نبی نے صدقے کا ثواب بتایا ہے. اپنے بچوں کو حلال کما کے بچوں کو بیوی کو کھلانا حلال. حضرت معاذ، سعد بن معاذ ایسے بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ کے ہاتھ پہ نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں پہ نشان تھے، ایسے سخت نشان. تو آپ نے حضرت سعد سے پوچھا یہ نشان کیا ہیں؟ تو ان کا جی یہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، کھیت میں، تو اس سے وہ کسی پکڑ کر میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے وہ ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں چوما، ایسے بوسا لیا، اور پھر ارشاد فرمایا بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، رشوت نہیں، حلال. بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. آپس کے لڑائی جھگڑے مٹاؤ. 20 سال میرے نبی کو قتل کرنے کی سازش کرتے رہے مکے والے، 20 سال، اور سارے سامنے حاضر ہیں، سارے ایک اشارے پر سب کی گردنیں اڑ جاتی. 10,000 کا لشکر ہے. مکے والے مرد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ کہا جی آپ کریم ہیں، کرم کرو گے؟ آپ نے کہا ہاں جاؤ، میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. 20 سال قتل کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے تم پر کوئی جرم ثابت ہی کوئی نہیں ہے. یہاں طاقتور لوگ کتنے جھوٹے مقدمے کراتے ہیں اپنے مخالفوں کے خلاف، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، ان کو رگڑا دیتے ہیں جھوٹے مقدمے کر کے. وہ وکیل بھی مارا گیا اور یہ دعویٰ کرنے والا مارا گیا، یہ گواہ مارے گئے. ان کے نماز روزے حج نے اللہ کی پکڑ سے کہاں بچائیں گے جب یہ ایک بے گناہ کو جیل میں دھکا دے دیا. تو بھائیو آپس کی لڑائیاں ختم کرو، صلح کرو، صلح کرواؤ. خاص طور پر رشتہ داروں کی لڑائیاں معاف کرو، درگزر کرو. میاں بیوی کی لڑائی معاف کرو، درگزر کرو. اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں پھر وہ صلح کر لیں تو صلح پر اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. نیت کرتے ہو بھائی، لڑو گے تو نہیں. آپ یہ بھی اسلام ہے، صرف تصویر پکڑنا تو اسلام نہیں نا بھائی. معاف کرو، درگزر کرو، سینہ کھلا رکھو. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. تو نیت کرتے ہو بھائی. 2 فروری کو سبھی کا اجتماع ہو رہا ہے، 2 فروری سے. تو کچھ لوگ تو ابھی تیار ہو گئے. اس اجتماع سے کون بھائی تیار ہے چلے 4 مہینے کے لیے؟ 2 فروری سے ماشاءاللہ. تو بہت بڑا مجمع ہے. ٹھیک. تو بھائیو آپ لوگ کوشش کرو کہ اس پورے علاقے کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ان کا ظلم و ستم ختم ہو جائے، ورنہ بڑی سخت پکڑ کا شکار ہونے والے ہیں. اور ایک گزارش یہ ہے، ہر مہینے 3 دن لگایا کرو، ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں جایا کرو. نیت کرتے ہو؟ آپ کے شہر میں کتنے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرو. ان سے کاروبار کرتے ہو، ان سے لین دین کرتے ہو، ان کو ایمان نہیں سمجھاتے ہو، ان کو کلمہ تمہارے سامنے وہ پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، اگر اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو کتنے بڑے گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے. تو آپ اتنے مسلمان رہتے ہو ایک شہر میں،
اور آپ کے ساتھ اتنا ہی بڑا مجمع غیر مسلموں کا رہتا ہے جو بیچارے اللہ کو صحیح نہیں، کبھی پتھر کو پوجا کر رہے ہیں، کبھی درخت کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی گائے کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی کسی شے کی پوجا کر رہے ہیں. ان کو کسی نے صحیح بتایا نہیں، بتانا آپ نے تھا، آپ سوئے پڑے ہو. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو آپ لوگوں نے بتانا تھا. آپ اپنے کاروبار نوکری میں لگ گئے. تو یہ نیت کرو کہ سب کو کلمہ پڑھانا ہے، سب کو اسلام میں لانے کی نیت کرو. مدرسے والے، علماء، ائمہ مساجد، عام لوگ، مسلمان، آپ سر عوام بھی بیٹھے ہو، خواص بھی بیٹھے ہو، سارے یہ ہمارا جرم عظیم ہے کہ ہم اپنے انسانی بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن بھی لگاؤ گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے عرش کو تھامنے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے سورج کو چمکانے والے اللہ، اے چاند کو نکالنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے پانیوں کو چلانے والے اللہ، اے بارشوں کو برسانے والے اللہ، اے ہمیں نطفے سے انسان بنانے والے اللہ. ہم تیری بارگاہ میں اتنا بڑا وفد لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا اور تیرے پانی بے قابو ہو گئے اور وہ ہمارے گھر بہ گئے، ہمارے مویشی بہ گئے، ہمارے کتنے بھائی بہن ماں باپ بہ گئے. یا اللہ، یہ تیرا پانی ہمیں بتا گیا ہے کہ تو ہم سے روٹھا اور ناراض ہے. ہم بھی آج اتنے بڑے مجمع کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، تو بھی اب راضی ہو جائے. یا اللہ، یا اللہ، تو اپنی ناراضگی کو رضا میں تبدیل فرما، اپنے غصے کو رحمت میں تبدیل فرما. یا اللہ، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے. 200 سال ہو گئے، عرب بھی ذلیل ہیں اور عجب بھی ذلیل ہیں، اور باطل ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہا ہے، ہماری جان مال سے کھیل رہا ہے. یا اللہ، ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں. یا اللہ، سنائے بغیر ہمیں تسلی نہیں ہوتی. یا اللہ، آج کا باطل ہمارے ایمان سے بھی کھیل گیا، ہماری جان سے بھی کھیل گیا، ہماری نسل کو گانے بجانے کا عادی بنا دیا، ہمارے تاجروں کو سود پہ لگا دیا، ہمارے زمینداروں کو آپس کی لڑائیوں میں تکبر میں پھنسا دیا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کو فسق و فجور میں پھنسا دیا، ہماری عورتوں کا پردہ اتار دیا، ہماری بیٹیوں کو گھنگرو بندھا دیے، جو ساری رات چھنک چھنک ناچتی ہیں. دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں اور ناچنے والے بھی مسلمان ہیں اور نچانے والے بھی مسلمان ہیں. اسے ثقافت اور کاروبار کا نام دے دیا. ہم لٹ گئے میرے مولا. ہمارا دین بھی ہم سے چھن رہا ہے، ہماری دنیا بھی ہم سے چھن رہی ہے. یا اللہ، تو نے ہر زمانے کے فرعون پکڑے، قارون پکڑے، شداد نمرود پکڑے. میرے مولا، ہمارے فرعونوں کو 200 سال سے چھٹی ملی ہوئی ہے، ہمارے نمرودوں کو 200 سال سے چھٹی ملی ہوئی ہے، ہمارے قارون و شدادوں کو 200 سال سے چھٹی ملی ہوئی ہے. یا اللہ، تیرے بندے ہیں، انہیں ہدایت دے دے. تو تیرا یا اللہ، تیرے دربار میں کمی نہیں ہے. اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تب ان کے نوخن کھینچ لے یا اللہ، کھینچ لے یا اللہ، ان کے نوخن کھینچ لے یا اللہ، ان کی گردنیں مروڑ دے یا اللہ، ان کی قوت کو توڑ دے یا اللہ، ان کی تدبیروں کو فیل کر دے یا اللہ. یا اللہ، ساری اقوام انسانیت اور عالم کے لیے تو ایمان، ہدایت، اسلام کا دروازہ کشادہ فرما دے. جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان کی دولت عطا فرما، سب کو کلمہ حق نصیب فرما. جتنے مسلمان ہیں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور توبہ پہ پختہ فرما. یا اللہ، خاص طور پر ہمارے ملک پر کرم فرما. یا اللہ، یا اللہ، یہ آسمانی عذابوں میں بھی ہے پھنسا ہوا اور زمینی عذابوں میں بھی پھنسا ہوا. آپس کے قتل و غارت بھی ہیں اور آسمان کی آفتیں عذاب بھی ہیں. یا اللہ، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، امن پیدا فرما دے، امن قائم فرما دے. یا اللہ، ہمارے بازار مہنگائی میں جل رہے ہیں. ہمارا غریب یا اللہ روٹی نہیں کھا سکتا، سبزی نہیں لے سکتا، دال نہیں لے سکتا. حرام کھانے والوں کو تو پرواہ نہیں ہے کہ چیزوں کا کیا بھاؤ ہے، لیکن میرے مولا، تیرے بندے جو حلال کھاتے ہیں، تنخواہ دار ہیں، یا اللہ، ایک وقت ہی کھاتے ہیں، ایک وقت وہ صبر کرتے ہیں. بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے ہاتھ پیلے کر دیں. بچے بیمار ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کا علاج کرا دیں. میرے مولا، کچھ چیزوں کو سستا کر دے.
مہنگائی کا عذاب دور کر دے، مہنگائی کا عذاب دور کر دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ سودی نظام ختم فرما، خیانت کھوٹ کو ختم فرما یا اللہ جو پورے علاقے میں قتل و غارت کی فضا ہے، قبائل آپس میں لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں یا اللہ یہ فضا ختم کر دے، الفت و محبت کی فضا قائم فرما دے، الفت و محبت کی فضا قائم فرما دے یا اللہ جتنا مجمع آیا ہے اسے اپنے فضل و احسان سے قبول فرما، قبول فرما، رد نہ فرما، محروم نہ فرما، دھتکار نہ دے۔ اس شہر میں جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، جتنی ہم نے نیتیں کی ہیں وہ نیتیں ہماری پروان چڑھا دے، جن دوستوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ان میں پختگی عطا فرما یا اللہ اس سارے مجمع پر اور پورے شہر پر، پورے صوبے پر نظر کرم فرما۔ سندھ کی زمینوں کا پانی کڑوا ہے یا اللہ اسے میٹھا فرما دے، زمینیں بنجر ہیں انہیں آباد فرما دے، ویران ہیں انہیں سبزادار فرما دے، ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا سفر بھی قبول فرما۔ جتنے موجود ہیں یا اللہ جتنے موجود بھائی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ پولیس والے جو ڈیوٹی دینے آئے اور تیرے نام پر جمع ہوئے تو ان کے سینے بھی روشن فرما، ہمارے سینے بھی روشن فرما، ان کو بھی یا اللہ جزائے خیر عطا فرما اور ہمارا بھی یہ جمع ہونا قبول فرما اور یا اللہ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، نجات دنیا اور آخرت بنا اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔